قسط نمبر 6 جنون الوفا۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ناول فکشن ہب۔ دو طاقتور سردار خاندان، برسوں پرانے خون کی دشمنی اور ان کے درمیان کھڑا عزت اور غیرت کا وہ فیصلہ جو آج تاریخ بدلنے والا تھا۔ جب دو حویلیوں کے بڑے ایک ہی چھت کے تلے جمع ہوئے تو فضا میں پھیلا ہوا بارود کسی دھماکے کا پتہ دے رہے تھے۔ جنون الوفا کے قسط نمبر 6 کے حصے میں ہم دیکھے وہ تاریخی جرگہ جہاں شہریار خانزادہ اور ہانیہ خان کی تقدیر کا فیصلہ ہمیشہ کے لیے لکھا جانے والا تھا۔ سفید پتھروں سے بنی جرگہ ہال کی عمارت کے بڑے چوکے سے اپنی عروج پر تھی۔ دو خاندانوں کے درجنوں مسلح محافظ ایک دوسرے کو خونخوار نظروں سے گھور رہے تھے۔ ہال کے اندر ایک بڑے اور مستطیل میز کے ایک طرف داؤد خانزادہ اپنے بیٹوں عارض اور علی کے ساتھ بیٹھے تھے، جب دوسری طرف تاجی رحیم خان اپنے بیٹوں زوریز اور احد خان کے ساتھ برجمان تھے۔ میز کے وسط میں وادی کے دیگر معززین عمادین بیٹھے تھے، لیکن سب کی نظریں ایک شخص پر جمی تھیں جو میز سے ذرا ہٹ کر دیوار سے ٹیک لگائے خاموش کھڑا تھا۔ شہریار خانزادہ۔ اس کی ایک ببلو آنکھیں ہمیشہ کی طرح سرد، پراسرار اور جذبات سے عاری تھیں۔ ارمان خان بھی دوسری طرف کھڑا مسلسل شہریار کو دیکھ رہا تھا۔ حال میں سکتہ طاری تھا، جسے داجی کی بھاری آواز اور رعبدار آواز نے توڑی۔ داؤد خانزادہ، ہم یہاں کسی جنگ کی تیاری کے لیے نہیں بیٹھے، داجی نے اپنی تسبیح میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ گزشتہ رات جو کچھ شامیر کی بستی میں ہوا، اس نے میری پوتی کی عزت کو پورے علاقے میں اچھال دیا ہے۔ دشمن نے ہمارے گھر میں گھس کر وار کیا ہے اور اب لوگ باتیں بنا رہے ہیں کہ رحیم خان کی بیٹی رات بھر خانزادوں کے لونڈے کے ساتھ غائب تھی۔ رحیم خان صاحب، داؤد خانزادہ نے اپنے ہاتھ کی لاٹھی کو زمین پر مارا، ہمارے خون میں بھی غیرت دوڑتی ہے۔ شہریار وہاں تماشا دیکھنے نہیں گیا تھا، وہ اپنی منگیتر کی جان بچانے گیا تھا۔ اگر وہ نہ جاتا تو آج تمہاری پوتی بس۔ احد خان ہانیہ کے چچا نے میز پر ہاتھ مار کر کہا۔ بات یہ نہیں ہے کہ وہ کیوں گیا تھا، بات یہ ہے کہ اب اس داغ کو کیسے دھویا جائے۔ سرداروں کی بیٹیوں راتوں کو غیر مردوں کے ساتھ قبل اس کے احد اپنی بات مکمل کرتے، شہریار خانزادہ نے اپنی ٹیک چھوڑ کر اس کی بوٹوں کی آواز پورے ہال میں گونجی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا احد خان کے عین سامنے آ کر رک گیا۔ شہریار نے اپنے اینک کو انگلی سے درست کیا، اس کی نیلی آنکھوں میں ایک ایسا جلال تھا جس نے احد خان کو اپنی نظریں جھکانے پر مجبور کر دیا۔ احد خان صاحب، میں نے کل رات بھی آپ سے کہا تھا اور آج پورے جرگے کے سامنے دہراتا ہوں۔ شہریار خان کی آواز لوہے کی طرح ٹھنڈی اور کاٹ دار تھی۔ ہانیہ خان نہ تو داغ ہے اور نہ ہی اس کی پاک دامنی پر بات کرنے کا حق اس حال میں بیٹھے کسی بھی شخص کو ہے۔ وہ کل بھی میری امانت تھی اور آج بھی میری امانت ہے۔ داجی نے شہریار کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں ایک آزمائش چمکی تھی۔ آج وہ تمہاری امانت ہے؟ اگر وہ تمہاری امانت ہے شہریار خانزادہ، تو پھر جرگے کا فیصلہ سنو۔ ہم اپنی بیٹی کو اب اس حویلی میں ایک پل کے لیے بھی بدنامی کے سائے میں نہیں رکھ سکتے۔ اگر تم سچے ہو تو اسی وقت اس چھت کے نیچے مولوی صاحب موجود ہے، ہانیہ خان نے کہا، اپنے نام کے ساتھ پڑھو اور اسے عزت کے ساتھ اپنے ساتھ لے جاؤ۔
پوری حال پر گہرا سکوت طاری ہو گیا۔ عارف خانزادہ شہریار خان کے والد نے اپنے بیٹے کو دیکھا۔ ان کے چہرے پر تشویش تھی۔ یہ نکاح دونوں خاندانوں کو ایک ایسے رشتے میں بندھنے والا تھا جس سے دشمن کے خاتمے کا آغاز تو ہو سکتا ہے، مگر آستین کے سانپ اس رشتے کو کبھی قبول نہیں کرتے۔ ارمان خان آگے بڑھا، شہریار، اگر تم نے میری بہن کو ذرا سی بھی تکلیف دی یا یہ نکاح صرف کسی خاندانی دباؤ کا نتیجہ ہوا تو یاد رکھنا ارمان خان تمہاری جان لینے سے بھی گریز نہیں کرے گا۔ شہریار نے ارمان کی طرف دیکھا۔ اس کے لبوں پر ایک ہلکی سی پراسرار مسکراہٹ ابھری۔ ارمان خان، شہریار خانزادہ پر کوئی دباؤ نہیں ڈال سکتا۔ یہ نکاح میری مرضی سے ہوگا کیونکہ یہ میرا ہے، کیونکہ جو میرا ہے اسے مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ جرگے کے فیصلے کے بعد رحیم خان کی بڑی گاڑیاں ہال کے باہر آ رکی۔ ثریا خانم کی نگرانی میں ہانیہ خان کو جرگہ ہال کے ایک نجی کمرے میں لایا گیا۔ ہانیہ نے شوخ سرخ رنگ کا زری والا جوڑا پہن رکھا تھا جو ہنگامی صورت پر تیار کیا گیا تھا۔ اس کا چہرہ گھونگھٹ کے پیچھے چھپا تھا، لیکن اس کی سیاہ آنکھیں آنسوؤں سے نم تھیں اور اس کے دل کی دھڑکنیں اس کی سینے میں ہتھوڑے کی طرح بج رہی تھیں۔ وہ جانتی تھی کہ یہ شادی محبت کا اعتراف نہیں بلکہ حالات کا جبر تھی، لیکن اس کا دل اس بات پر مطمئن تھا کہ اس کا محافظ شہریار تھا۔ مولوی صاحب جرگہ ہال کے مرکزی دیوان میں آ کر بیٹھ گئے۔ داؤد خانزادہ اور داجی نکاح کے گواہ بنے۔ شہریار خانزادہ، والد حارث خانزادہ، کیا آپ کو ہانیہ ولد زوریس خان حق مہر 50 لاکھ روپے کے عوض اپنے نکاح میں قبول ہے؟ مولوی صاحب کی آواز فضا میں گونجی۔ شہریار نے ایک لمحے کے لیے کمرے کے بند دروازے کی طرف دیکھا جہاں ہانیہ موجود تھی۔ اس کا چہرہ بالکل پرسکون تھا۔ قبول ہے، شہریار نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے مضبوط آواز میں کہا۔ 3 بار الفاظ گونجا اور پورے ہال میں خانزادوں کی حامیوں نے گہری سانس لیے۔ دوسری طرف نجی کمرے میں ہانیہ نے بھی کانپتی ہوئی آواز میں 3 بار قبول ہے کہہ کر اپنی تقدیر شہریار کے نام کر دی۔ پہاڑی راستے پر گولیوں کی برسات جھیلنے کے بعد اب باری تھی اس تاریخی رخصتی کی جس نے 2 حویلیوں کی تقدیر بدل دی تھی۔ جب خون سے لتڑی گاڑیاں خانزادہ حویلی کی فین میں رکی تو دشمن کے سائے میں ایک سردارزادی نے اپنی نئی زندگی کا قدم اٹھایا۔ دوسرے حصے میں دیکھیں۔ پہاڑی راستے پر ٹائروں کی خوفناک چرچراہٹ گونج رہی تھی۔ سیاہ بلٹ پروف گاڑی کی شیشوں پر یکا یک بعد دیگر گولیاں ٹکرا رہی تھیں جن سے شیشوں پر مکڑی کے جالے جیسے دراڑیں پڑنا شروع ہو گئے تھے۔ ہانیہ سیٹ کے نیچے دبکی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے سرخ زری والے جوڑے کو مٹھیوں میں سختی سے جکڑ رکھا تھا۔ شہریار نے ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ وہیل کو پوری طاقت سے تھام رکھا تھا جبکہ دوسرا ہاتھ ہانیہ کے سر پر ایک حفاظتی خول کی طرح رکھا ہوا تھا۔ ہانیہ کی آنکھیں بند تھیں۔ شہریار نے کڑکدار آواز میں کہا اور گاڑی کا گیئر تیزی سے شفٹ کیا۔ گاڑی ایک خطرناک موڑ پر پوری رفتار سے گھومی جس سے پیچھے آنے والی ایک حملہ آور گاڑی اپنا توازن کھو بیٹھی اور پہاڑی دیوار سے رگڑکاتی ہوئی چنگاریاں اڑانے لگی۔ اسی دوران پیچھے سے وحاج خان کی گاڑی طوفان کی طرح نمودار ہوئی۔ وحاج نے انتہائی ذہانت اور پھرتی سے اپنی باری گاڑی سیدھا دشمن کی ایک کار کے پچھلے حصے سے ٹکرا دیا جس سے وہ گاڑی کھائی میں جا گری۔ اپنے پیچھے وحاج کو دشمن پر حاوی ہوتا دیکھ کر شہریار نے اچانک بریک ماری۔ اس نے اپنی ونڈو سے باہر نکال کر میگزین پسٹول سے
मैगजीन पिस्तौल से यका बाद दीगर 3 फायर किए जो सीधे आखिरी हमलावर गाड़ी के इंजन पर लगी। हमलावर गाड़ी धुएं के साथ बारूद बादल छोड़ती हुई वहां से फरार होने पर मजबूर हो गई। सड़क पर अब सिर्फ खामोशी थी, जो गाड़ियों की गर्म इंजनों और बारूद की बू से बोझल थी। शेरर ने अपनी शाल, जो हानिया के कंधों पर से सिट गई थी, वो दोबारा इसके सर पर दुरुस्त की। जब तक शेरर खानता था कि सांसें चल रही है, तुम पर मौत का साया भी नहीं पड़ सकता। अब तुम एक खानदादा हो। खुद को मजबूत करो। शेरर की गोलियों से चलनी और मिट्टी से अटले स्याह गाड़ी जब खानदादा हवेली के बड़े आईनी दरवाजे से अंदर दाखिल हुए तो हवेली का माहौल यकसर बदल गया। दाऊद खानदादा, आरिस खानदादा और अली खानदादा निगरानी हवेली और मुसल्लह मुहाफिजों के साथ दीवान खाने से बाहर निकल आए। शेरयार ने गाड़ी बंद की और बाहर निकला। इसने पिछला दरवाज़ा खोला और हानिया की तरफ अपना मजबूत हाथ बढ़ाया। आनिया ने लरसते हुए हाथ से शेरयार के हाथ को थामा। जब इसने गाड़ी से बाहर कदम रखा तो हवेली की ढलान में एक अजीब सा सकूत छा गया। ये कोई आम रुखसती नहीं थी। ना यहाँ शहनाइयाँ थी और ना ही यहाँ खुशी के गीत। आनिया खान, जो कल तक रहीम खान की पोती और खानदादों की सबसे बड़ी दुश्मन थी, आज सुर्ख जोड़े में सर पर शेरयार की शाल ओढ़े खान हवेली की बड़ी बहू बनकर कदम रख रही थी। आसिया खानम, शेरयार की वालदा, और सोबिया खानम, ईशा खानम की देवरानी, दूध और पानी का ताल लिए सीढ़ियों के पास खड़ी थी। सरदारी रिवायत के मुताबिक नई दुल्हन का हवेली की दहलीज पर पार करने से पहले इस्तकबाल ज़रूरी था। आसिया खानम की आंखों में ख़ानदानी दुश्मनी का दर्द ज़रूर था, मगर अपनी बेटी की जान बचा कर लाने वाली इस सरदारजादी के लिए एक ममता का जज्बा भी बेदार हो चुका था। उन्होंने आगे बढ़कर हानिया के सर पर हाथ रखा, इसका माथा चूमा और रिवायती अंदाज में इस पर से सदके वारे। हानिया ने जैसे ही अपना दाया पाँव हवेली की दहलीज के अंदर रखा, हवेली के मुलाजिमीन ने एहतराम से सर झुका लिए। खानज़ादा हवेली में खुशामदीद। हानिया शेरर खानज़ादा। आसिया खानम ने धीमी मगर रोबदार आवाज़ में इसका नया नाम पुकारा, जिससे हानिया के दिल की धड़कनें एक पल के लिए रुक गई। वो वाकई शेरयार के नाम से जुड़ चुकी थी। मन्नत खान दौड़ती हुई आई। इसकी मासूम ब्राउन आंखों में खौफ और हैरत दोनों थे। शेरयार लाला, हानिया भाभी ठीक तो है ना? गाड़ी पर गोलियों, ये सब ठीक है ना? सब ठीक है। मन्नत ने भाभी को अंदर ले सब ठीक है। मन्नत, भाभी को अंदर ले जाओ। वहाज ने आगे बढ़कर मन्नत को संभाला और माहौल का तनाव कम करने की कोशिश की। आनिया को अंदर भेजने के बाद शहरयार, वहाज और हवेली के मर्दान खाने में जमा हुए। दाऊद खानदादा ने गुस्से से अपनी लाठी जमीन पर मारी। जिरगे से निकलते ही मेरी बहू पर हमला। शामिर के लौंडों की इतनी जुर्रत कैसे हुई? दादा साई का जलाल उरूज पर था। दादा साई, बात सिर्फ शामिर की नहीं है। शहरयार ने अपनी ऐनक उतार कर मेज पर रखी। इसकी एक्वा-ब्लू आंखें खतरनाक हद तक सर्द थी। हमारा रास्ता, हमारी गाड़ी और जिरगे से निकलने का वक्त, ये सब कुछ सिर्फ हवेली के लोगों को मालूम था। दुश्मन बाहर है, गद्दार हमारे अपने सफ़ों में मौजूद है और वो हमारी हर नकल व हरकत की खबर बाहर पहुंचा रहे हैं। आरिस खानदादा, शहरयार के वालिद ने चौंक कर अपने बेटे को देखा। शहरयार, तुम जानते हो तुम किस पर शक कर रहे हो? हवेली का कोई भी वफादार ऐसा नहीं कर सकता, मगर ऐसा हुआ है बाबा, और मैं इस गद्दार को पाताल से भी ढूंढ कर निकालूंगा। शहरयार ने दो टोक लहजे में कहा। रुखसती के बाद आसिया खानम ने हानिया को हवेली की रिवायत के मुताबिक शहरयार के वसी और पुरशिकवा कमरे में मुंतकिल कर दिया। कमरे का बारी, लकड़ी के दरवाजे बंद थे और हानिया सोफे पर अकेले बैठी थी। कमरे का माहौल शहरयार की शख्सियत की तरह रोबदार,
تاریک اور پراسرار تھا۔ پنجشیر کے سیاہ ماربل کی دیواریں، مخمل کے بھاری سیاہ پردے اور اخروٹ کی لکڑی کا بھاری فرنیچر فضا میں ایک عجیب سا رعب پیدا کرتی تھی۔ چھت سے لٹکے سیاہ کرسٹل کے فانوس کی دھیمی زرد روشنی کو کونوں میں سائے بناتے تھے۔ ہانیہ نے اپنے ہاتھوں پر لگی مہندی کو دیکھا جو جلدی میں رچائی گئی تھی، اور پھر اپنے سر پر موجود شہریار کی شال کو چھوا۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں اس کی دنیا یکسر بدل چکی تھی۔ وہ دشمن کی قید سے نکل کر اب اپنے مجازی خدا کے کمرے میں پہنچ چکی تھی، مگر خوف ابھی بھی اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ ایک ملازمہ اندر داخل ہوئی، ادب سے سر جھکا کر بولی، بی بی جی، سردار شہریار کو مورے نیچے کھانے کے لیے بلا رہی ہے۔ انہوں نے کہا ہے آپ بھی تیار ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ، ہانیہ نے دھیمی آواز میں کہا۔ دیوان خانے کی تاریخ اور سنجیدہ گفتگو کے بعد جب شہریار خانزادہ بھاری قدموں سے چلتا ہوا اپنے کمرے کے دروازے پر پہنچا تو اس کے اعصاب دشمنی اور غدار کے خیالات سے بری طرح تن چکے تھے۔ لیکن جیسے ہی اس نے کمرے کا بھاری کپاٹا کھول کر اندر قدم رکھا، اس کے قدم وہیں جم گئے۔ اس کے اپنے تاریک بلیک تھیم اور سرد کمرے میں آج ایک بالکل الگ ہی رونق دکھائی دے رہی تھی۔ یہ وہ کمرہ تھا جہاں سالہ سال سے صرف خاموشی، اسلحے کی سرد چمک اور چار کول گرے رنگوں کا راج تھا۔ مگر آج رات اس پورے بیڈ روم کا نقشہ بدل چکا تھا، اور یہ رونق صرف ہانیہ کے اس بیڈ روم میں موجودگی نے بخشی تھی۔ کمرے کی فضا اب سرد اور بے چین نہیں تھی، بلکہ وہاں ہانیہ کی وہ مخصوص دھیمی اور مسحور کن خوشبو پھیلی ہوئی تھی جو شہریار کے اعصابوں پر ایک پرسکون سحر طاری کر رہی تھی۔ اس بلیک تھیم کمرے کے چمڑے کے صوفے پر دراز روشنی کے حالے میں سرخ زرے کی جوڑے میں بیٹھی ہانیہ ایسی لگ رہی تھی جیسے رات کے سائے میں کوئی شعلہ دمک رہا ہو۔ شہریار نے پلکیں جھپکائے بغیر صوفے پر بیٹھی ہانیہ کی طرف دیکھا۔ اس کی وہ ہمیک ایکوا بلو آنکھیں جو باہر دنیا کے لیے صرف بارود اور خوف کا اشتہار تھے، اس وقت ہانیہ کو دیکھ کر دھیمی پڑ گئی۔ ہانیہ نے پھر نظریں اٹھا کر شہریار کو دیکھا۔ دونوں کی نظریں ملی تو کمرے کی اس سحر انگیز خوشبو میں ایک خاموش اعتراف نے جنم لیا۔ شہریار نے ایک گہرا سانس لے کر خود کو سنبھالا۔ اس کے چہرے پر ابھی بھی دیوان خانے والی تلخی کے کچھ اثرات قائم تھے، مگر وہ ہانیہ سے کچھ بولے بغیر الماری کی طرف بڑھ گیا تاکہ اپنے مٹی سے اٹھے کپڑے تبدیل کر سکے۔ شہریار نے جیسے ہی اپنی الماری کی بھاری سیاہ شیشے والے کبرڈ کھولے، اس کی نظریں وہ نرم تاثر لمحے بھر میں غائب ہو گیا، اور اس کی پورے جسم میں ایک سنسنی دوڑ گئی۔ الماری کے اندر شہریار کے کپڑوں کے بالکل اوپر ایک تازہ خون سے لتڑا ہوا سیاہ گلاب رکھا تھا، جس سے ٹپکتا ہوا خون ابھی بھی گیلا تھا۔ اسی گلاب کے نیچے سفید کاغذ کی ایک پرچی موجود تھی۔ شہریار نے آگے بڑھ کر وہ پرچی اٹھائی۔ اس پر سرخ روشنائی سے ایک وحشیانہ پیغام لکھا تھا، نکاح مبارک ہو سردار زادے، لیکن یاد رکھنا اگلا وار رستے پر نہیں، سیدھا تمہارے بیڈ روم میں ہوگا۔ شہریار کے ایکوا بلو آنکھوں میں ایک ہولناک، وحشیانہ اور قاتلانہ جلال ابھرا۔ اس نے مٹھیوں میں اس پرچی کو اس طرح بھینچا کہ اس کے ہاتھ کے نیلو تن گئے۔ کمرے میں پھیلی ہانیہ کی وہ معصوم خوشبو اب بارود کے سائے تلے آ چکی تھی۔ غدار صرف حویلی کی ڈھلان تک نہیں تھا، وہ شہریار کے اپنے بیڈ روم، اس کے سب سے محفوظ پناہ گاہ تک پہنچ چکا تھا، اور اس کی نئی نویلی دلہن ہانیہ کی زندگی اب
خانزادہ حویلی کے اندر بھی محفوظ نہیں تھی۔ ایپیسوڈ اختتام۔ تو دوستو آج کی ایپیسوڈ یہی تک اختتام پذیر ہوتی ہے، لیکن کہانی اصل موڑ ابھی باقی ہے۔ آخر آگے کیا ہونے والا ہے، کون کس کا ساتھ دے گا اور کون اپنی ہی نفرت کا شکار بنے گا، یہ جاننے کے لیے دیکھیے۔ اگر ہماری ویڈیو ناول فکشن ہب جنون وفا کی اگلی قسط پسند آئی ہو تو لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔